سالانہ منافرت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ایون کہ جو ہمارے کرائمس ریٹ ہے وہ کتنے بڑھ گئے ہیں جب سے وہ آیا. ایون پولیس نے جو ہے نا وہ کیونکہ ایک بلا وجہ کی جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے پولیس میں اور دوسرے لا انفورسنگ ایجنسیز میں، تو بلا وجہ سے نا پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کا جو وہ فوکس ہے نا، آپ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے سب کچھ، یعنی کہ اور اس کے باوجود جو سارا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا فوکس ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے کہ کسی طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، اپنے پولیٹیکل اچھا گینز حاصل. اچھا اچھا واسف، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اس میں پھر وہ سارا عنایت صاحب لے کے چلیں گے. ابھی تھوڑا سا یہ کرتے ہیں. ماسٹر صاحب آپ نے جواب دینا ہے یا میں پھر ماسٹر صاحب کے پاس جاؤں اور پھر عنایت صاحب کے پاس جاؤں؟ ماسٹر صاحب، ماسٹر بھائی. جی عنایت بھائی، آپ کیا کہتے ہیں جی سر؟ جی، سب کو سلام قبول ہو. دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جاتا. یہ شخص مرزا محمد علی، یہ عمران خان کے نام پر یوٹیوب کی ویوز حاصل کرنے کے لیے دن رات اس کی صفتیں کرتا تھا اور ایک قسمیں اٹھایا کرتا تھا. اور اب اسی زبان سے وہ عمران خان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے یہ کمپنی والے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کی ایمان کو جانچ کر کے اس میں کتنا ایمان ہے، اس میں کتنا حوصلہ ہے، یہ کہاں تک ٹھہر سکتا ہے، تو پھر ان کو اپنے قریب کر کے عمران خان کو ہٹ کرنے کے لیے پھر ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے. تو وہ ٹاسک کس کو مل چکا ہے؟ آج اس کی میں نے ایک انٹرویو سبی کاظمی کے ساتھ دیکھی ہے، تو آج بھی وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا. آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جس شخص کو تم چور لٹیرا کہتے ہو تو ثابت کرو. چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس چیف جسٹس، فراڈ چیف جسٹس کو وہ چیف جسٹس سمجھ رہا ہے. خدا کی قسم، ہر آدمی جو شعور رکھنے والا ہے اس وقت پاکستان میں، وہ موجودہ چیف جسٹس اس کو گندہ ترین چیف جسٹس ماننے کو تیار ہے. صرف ایک شخص کو ہٹ کرنے کے لیے اس نے آئین و قانون کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یعنی کہ کہاں سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اٹھا لیا ہے. جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، اس پر اس کے لب نہیں کھلتے، اور یہ شخص اس کی صفت کر رہا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ عمران خان کا دشمن ہے. اب اس نے یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس آدمی کو 1-2 دن فارغ مت کرو، جب تک یہ پورا ناک رگڑے گا نہیں اس کو معاف مت کرو. اب اس کی ویورشپ جا کے دیکھ لو. پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو اس کے 2-2.5 لاکھ ویوز آتے تھے. آج اس کا ویڈیو دیکھ لو کہ اس میں کتنی ویوز آ رہے ہیں. یہ لوگ اتنی ہی مار کے ہوتے ہیں، زیادہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. ان کو آپ لوگ چھوڑیں نہیں، ان کو سب کو کہے کہ اس کا ویڈیو دیکھنا، کم از کم پی ٹی آئی والوں کو، اور اس ملک میں سب پی ٹی آئی والے ہیں، کہ بھائی اس شخص کا ویڈیو بھی مت دیکھو. اس کا کچھ، میں خود اس کا سننے والے میں سے ہوں. وہ اس لیے کہ میں فرقہ پرستی کا بہت مخالف ہوں، میں قومیت پرستی کا بہت مخالف ہوں. میں ایک پاکستان، ایک اسلام، اور اسلام میں یعنی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو ہمارے سنت ہے، اس میں جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ. یہ پیر فقیر، یہ دوسری چیزوں، ان میں ہم نہیں گھستے اور نہ ان چیزوں پر عقائد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے ہمارے پاس، تو ڈائریکٹ ہمارے لیے اللہ موجود ہے. ہمیں کسی پیر فقیر اور دوسری چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے. اور یہ چیز اس کا مجھے پسند تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص بھی اتنی جلدی ڈیر ہو جائے گا صرف اپنے کچھ فوائد لینے کے لیے. اس کو کچھ اشارہ ہوا کہ آپ کو کوئی مشیر بنایا جائے گا، تو وہ کہاں گیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو برے لوگ آخر میں ہوں گے قیامت کے دن، جو جہنم کے ایندھن ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کو علم کا یعنی ان کے پاس علم ہوگا اور وہ لوگوں کو غلط راستے پر لگائیں گے. تو اس شخص نے اس وقت اس عمران خان کی مخالفت کر کے لوگوں کو غلط راستے پہ لگانے کی کوشش کی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لوگ جہاں بھی کسی بھی براڈ پر موجود ہو، کوئی بھی آپ کا سوشل ایکٹیویٹی ہو سوشل میڈیا پر، اس آدمی کے پیچھے پڑی ہے، اس کو پیچھے کیجیے. کیونکہ اس نے یہ بہت نابالغ سا انسان، یہ خود کو کہتا ہے میں 19 گریڈ سے میں نے سروس چھوڑی ہے. یہ میکینیکل انجینئر تھا، میں جانتا ہوں اس کو سب کچھ، اس کا مجھے پاس پورا بایو ڈاٹا موجود ہے. یہ 16 گریڈ میں گیا تھا، 16 سے یہ
جا کے تو صرف 7 سال کی سروس میں یہ 19 پر کیسے پہنچ گیا؟ یہ کوئی لاجک نہیں، جھوٹا آدمی جھوٹا ہی ہوگا، خواہ اس کے پاس کتنا ہی بڑا علم کیوں نہ ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ قلوب کو جاننے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں کبھی نہ کبھی یعنی دنیا میں بھی ذلت آ جاتی ہے، اس کو ذلت مل رہی ہے۔ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں یعنی کہ ایک شہید شخص کے لیے جس طرح ناجائز اس کے ساتھ ہوا، دیار غیر میں اس کو گولی لگی ارشد شریف کو، اور کہ یہ کنل کا بات سے اس کو نوازتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا، جو وہ کچھ کر رہا تھا لوگوں کی عزت اچھال رہا تھا، تو نواز شریف کی کرپشن کو ظاہر کرنے کے لیے وہ عزت اچھال رہا تھا۔ اور وہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ ارشد شریف تھا، اور اس کے بعد عمران ریاض، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اگر آپ کے سامنے کسی حیوان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا تو انسان کے دل میں ترس ہوتا ہے، اور جس میں ترس نہیں ہوتا وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں پاگل کتے نے کاٹا تھا، تم ایک عالم ہو کر یعنی الفاظ کا چناؤ کیسے کر رہے ہو۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو عوام سے دور کیا جائے، عوام کو ان سے دور کیا جائے۔ تو یہ نہیں ہے، ہم بہت باتیں کریں گے، الیکشن پر بھی کریں گے، کب الیکشن ہوگا اس سے پہلے بھی اس کے لیے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت لوگوں کے پاس بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، اس میں فہیم صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سب ہمارا اتفاق ہے، اور ایک ٹیم کی حیثیت سے ہم چلیں گے۔ لیکن جو عمران خان کا اس طرح اچانک کوئی مخالف نکل کے آئے گا ہیرو کے شکل میں، اس کو زیرو کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی سوری، میں معذرت کے ساتھ عابد بھائی، میں آپ سے نا معذرت کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کروں گا۔ میں نے نا یہ سبی کاظمی والا جس کا عنایت اللہ صاحب نے ذکر کیا نا، میں نے سبی کاظمی کا انٹرویو میں نے سنا، اس کا مجھے بہت شوق ہوا کہ اس میں گلٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران ریاض کا کلپ ہے، میں نے خود کئی دو دفعہ سنا ہوا اس کا، ایکچولی ویلاگ بھی میں نے سنا تھا اور یہ بھی میں نے سنا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے مرزا صاحب کو سننے کے بعد ان کے سین صاحب کے بارے میں کہا کہ جی میں نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، یہ اس نے بات کی ہے۔ پھر اس بندے نے آ کے مکافات عمل اس کا لفظ یوز کیا ہے عمران ریاض کے بارے میں، اور کہا جی کہ وہ دوسرے صحافیوں کے لیے کیا بولتا تھا، کچھ نہیں بولتا تھا۔ یعنی اس نے ٹوٹلی ایک لائن ٹو کی ہے۔ اگر تو اس نے ایک جرنل سی بات کی ہوتی نا، وہ میرا بھائی یہاں سے چلا گیا جو یہ بات کر رہا تھا کہ اس نے کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں، اس نے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے۔ اس نے کہا جی کہ اور عمران ریاض نے اپنے یہاں پہ کلپ وائرل ہوگا جس میں عمران ریاض نے تو ان تمام صحافیوں کو جو بیچارے گرفتار ہوئے، جن کے ساتھ ظلم زیادتی کوئی ہوئی، ان کے لیے اس نے اس بندے نے عمران ریاض نے وہ آواز اٹھائی اور ہر جگہ پہ اٹھائی، اور اس کو یہ کہہ رہا مکافات عمل۔ کوئی آج تک صحافی بتائیں کو واپس آیا جس کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے، لکنت آ گئی ہے، بول نہیں سکتا، کوئی ایسا صحافی آج تک ہوا ہے؟ یا تو مار دیتے ہیں یا پھر وہ ان کو ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ جو اس قسم کی باتیں کرنا اور لغو جھوٹ بولا اس بندے نے، اس وہ جھوٹا اس کا ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بندے نے عمران ریاض کے بارے میں یہ بات کی کہ عمران ریاض نے کسی بھی شخص کے لیے کوئی سپورٹ نہیں کی صحافی کو، حالانکہ عمران ریاض خان ایک دفعہ نہیں ہر صحافی کی سپورٹ کی اس نے، بشمول یہ کیا نام اس کا یار، یہ اینی وے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، حامد میر کی بھی اس نے حامد میر کے لیے بھی اس نے آواز اٹھائی۔ دیکھیں آپ ایسا شخص جو ہے نا، وہ چاہے جتنے مرضی صاف کپڑے پہن لے، چاہے جتنے مرضی وضو کر لے، وہ جھوٹا ہے۔ دیکھیں آپ پبلک فگر ہیں، مجھ سے غلطی ہو جاتی، میں جھوٹ بول رہا ہوں، دیٹس اندر تھنگ، آپ سے بات ہوگی، دیٹس اندر تھنگ۔ یہ پبلک فگر ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، جس جگہ کو، وہاں پہ بیٹھ کے آپ جھوٹ بولیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے، اور جب ٹائم آیا کھڑے ہونے کا لوگوں کے خلاف، اب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے وہ سبی کاظمی والا انٹرویو سنا اور مجھے کہیں نظر نہیں آیا اس بندے کے اندر کوئی شرم یا گلٹ ہے۔ اور ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں عمران خان ٹی وی کو نہیں دیکھتا، وہ عمران خان کو 2 چینل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ جیو نیوز تو بہت بڑا ڈیفینڈ کر رہا ہے جی، اس کو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر اس قسم کا۔ مجھے تو آج یقین کرے سبی کاظمی کے انٹرویو کی طرف جو باڈی موٹیز ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس مرزا صاحب کی، اور ان کی یہ عنایت اللہ نے بالکل ٹھیک ہے، ان ایسے لوگوں کی جتنی چھتروال ہو نا اتنی کم ہے۔ اوور ٹو یو۔ جی سر، تھینک یو جی۔ اور میرا سٹار آیا، سٹار کے پاس جائیں گے تو سٹار جی آج آپ کے پاس ایک پٹواری ہے، اور پٹواریوں کی تعریف کرنی ہے آپ نے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور دوسرے میں آپ نے یہ
عنایت بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اسی سے نہیں چھوڑنا، اس کے اوپر بات کرنی ہے، مرزے کے اوپر. جی سر. جی عابد بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم اور بہت شکریہ. نظر بھائی، لالا عنایت اللہ ندیم بھائی، نائلہ اچھا بہن، ماسٹر جی، سب کو اچھا السلام ایک علیکم. اور مزے کی بات، ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں. نظر بھائی نے انہیں شدولے کے چوہے کہا ہے اور جو یہ ہیں اپنے واصف نے کہا ہے کہ انہیں یہ یعنی اینٹیکس، کہ انہیں ہمیں کسی جگہ سنبھال کے رکھنا چاہیے پٹواری کو. آپ نے کوئی نیا نام دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل انشاءاللہ. سب سے پہلے تو مرزا جانمی عامل، میرا مطلب ہے مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، فضلانڈو اور تحریک لبیک، وہ جو مال و دولت ہے، وہ لنگڑے خادم کی جو جماعت ہے، اس کے اوپر میں دو چار باتیں کر کے آگے چلوں گا. اپنا عابد بھائی، بڑی اچھی گفتگو کے لیے آپ نے مجھے ادھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ دے دیا ہے، تو الحمدللہ. دارالفتاوی دیوبند، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان اور مرزا جانمی، مرزا جیلمی وغیرہ جس کو فالو کرتے ہیں، دارالفتاوی دیوبند میں، اور مشکات شریف کی حدیث بھی ہے. پہلے دارالفتاوی دیوبند D18 //1433/1267-1241 علماء دیوبند کا متفق فتویٰ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مشکات 35 کہ عالم سو کی پہچان ایسی ہے کہ جو اپنا نام کمانے کے لیے، لوگوں سے بحث و مباحثے کے لیے، دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مال و زر کمانے کے لیے اگر علم کا استعمال کرے گا تو وہ عالم سو کہلائے گا، اور عالم سو وہ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی. تو اب یہ میں خالد بھائی، خالد علماء سو، علماء سو، جی علماء سو، جی بالکل. تو انہیں جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی. بڑی سخت حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے. ٹی وی لاؤں جلا. اچھا کاشی کیا آدھائی، وہ نوید کیا آدھائی. علی رضا اگر آپ اپنا میوٹ کر لیں پلیز، آپ ڈسٹربنس آ رہی ہے پلیز. سوری ناراضگی معاف. اچھا، تو یہ تو ہو گئی عالم سو کی پہچان. اب عالم سو کی تعریف کرتا چلوں. جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، آیا آپ اپنے دل پر سب لوگ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا فضل الرحمان دین اسلام کے لیے کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ جواب لازمی نفی میں ہوگا، اور نفی میں جواب اس طرح ہوگا کہ اسلام میں تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اسلام تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو ایک عام چور کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اسلام میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کے نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. اب نواز شریف صاحب صرف پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور اور کرپٹ آدمی ہے. زرداری کا کس کو پتہ نہیں. باقی دوسرے بھائیوں کی طرف آتا ہوں جو کہ عقیدہ ختم نبوت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور اس کا سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر تیسرے پہ آتا ہوں، وہ جو مرزا جیلمی ہیں، جس کا نہ کچھ دین، نہ کچھ دھرم، نہ کوئی مکتب فکر، نہ کچھ مسلک، نہ کچھ فلسفہ. جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی بتایا لوگوں کو، کبھی کس کی کتابوں سے چرا کر بتایا، کبھی اہل سنت کی کتابوں سے چرایا، تو کبھی دیوبند کی، تو کبھی اہل حدیث کی، تو کبھی اہل تشیع کی کتابوں سے چرایا، تو کبھی مولانا مودودی کی کتابوں کا حوالہ دیا، اور چرا کر سارا علم
لوگوں میں پھیلا کر اپنی ایڈورٹائز کر کے ایک نیا فرقہ قائم کرنے کی ایک کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ میں نے ٹک ٹاک کے اوپر ایک بات ایک بندے کی وہ وی لوگ سے بنا ہوا سنا کہ پہلے تو ان لوگوں کے بابوں کے بارے میں بات کرتا تھا جن کے بابے کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کو ان کی کرامتوں کا پتہ نہ تھا۔ آج تو نے اس زندہ بابے کے بارے میں بات کر دی جس کی کرامتیں ساری پورے پاکستان نہیں عالم اسلام کو پتہ ہیں۔ تو اب تو اپنی خیر منا، تو واقعی اب اپنی خیر منا، بابے کی کرامت تو ایسی کرامت بابے نے کر کے دکھا دی ہے کہ بابے کی وجہ سے تیری لنگوٹی کھل گئی ہے۔ تو عالم سو کی میں نے بات کی، تو جہنمیوں کے بارے میں کیا بات کرنی، کیونکہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق میں تو ان کو عالم سو میں گنتا ہوں اور گردانتا رہوں گا۔ اگر دین اسلام کی آواز کسی نے بلند کی تو وہ عمران خان تھا، جس نے اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مقدمہ بھی لڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع بھی کیا۔ کھوکھلے نعرے لگانے والے نعرے لگاتے رہے اور نعرے لگا کر کبھی فرانس کے سفیر کو بگانے کا کہا، جو کہ اس ملک میں موجود ہی نہ تھا جس وقت یہ دھرنے دیے گئے، اور لوگوں کے رکشے ریڑیاں ٹانگے بسیں جلا کر اور پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا فرانس کا سفیر تو ریڈی فرانس میں تھا، نکل کون آیا؟ سعد رضوی نکل آیا، اور جو ہی عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو اسی وقت سعد رضوی کے بہنوئی کو فرانس میں ایک بڑی اعلیٰ اور شاندار نوکری کے اوپر فائز کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کرتا چلوں۔ اب پٹواریوں کے ساتھ پٹواریوں کی کیا تعریف اور پٹواریوں کی کیا بات کرنا، یہ تو وہ انمول رتن ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں۔ میں ان کو اگر میں کہتا ہوں تو سامن اور بادوں میں وہ کیڑے جو نکلتے ہیں، اور سامن بادوں کے ختم ہونے کے بعد ہی وہ کیڑے اندر چلے جاتے ہیں زمین میں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کل ان کا سامن شروع ہوا ہے، ان کے سامن کا مہینہ ہے اور سامن میں برسات ہوتی ہے۔ نواز شریف پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے ٹیکس سے لوٹا ہوا پیسہ ان کے اوپر بارش کی طرح برسا رہا ہے، اور یہ سامن کے کیڑے اس رمجم برسات میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جو ہی نواز شریف اپنی چوری کے پیسوں کی برسات بند کرے گا تو یہ برساتی مینڈک اور برساتی کیڑے دوبارہ اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ ان کی کیا بات کرنی، جن کو نہ علم کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دھرم کا پتہ، جو نواز شریف کے جلسے میں جانے کو جنت سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت کے مترادف کر دیں اور جنت کا ٹکٹ کہہ دیں، تو نہ کوئی عالم بولے، نہ کوئی فاضل بولے، نہ کوئی مفتی بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ زبانیں خاموش کروا دی گئی تھیں۔ ساری زبانیں خاموش ہیں صرف ایک ڈنڈے کی وجہ سے، اور وہ زبانیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قال اللہ تعالی وقال فی رسول اللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں، لوگوں کو توکل سکھاتے نہ تھکتی تھیں۔ آج ان زبانوں کو قفل لگ چکا ہے، ان زبانوں کو لکوہ مار گیا ہے۔ دراصل اگر ہمارے علماء کرام کا توکل ہوتا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ہر جمعہ کے دن اگر خطبے میں لوگوں کو بجائے فرقہ واریت کے اور بجائے ان چیزوں کے اور دین کو سخت کرخت کر کے بیان کرنے کے، لوگوں کے حقوق سکھائے جاتے، ہمسایوں کے حقوق سکھائے جاتے، لوگوں کو پاکستانی معاشرے میں اسلامی معاشرے میں رہنے کے طریقے سکھائے جاتے، تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ لوگوں کو چوری اور چور اور ڈاکوؤں کو برا کہنا سکھایا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن افسوس افسوس، جس ملک میں لاکھوں علماء کا استاد چوری کی لسی پی کر ڈکار جائے اور اپنے بیٹے کو کرپشن کے مال سے دکانیں اور جائیدادیں بنانے کی ترغیب دے، اس ملک کے عالم اگر اس طرح ہوں تو پھر جو لوگ ان کو سننے والے ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے۔
جو کہ مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں میں پل رہے ہیں، جن کو میں ایک غنڈہ کہتا ہوں، مدرسوں کا پلا ہوا غنڈہ، یا پھر سعد رضوی کے پیچھے چلنے والے وہ غنڈے جو اس کی ایک بات کے اوپر پورا پاکستان جلا ڈالیں، یا پھر مرزا جہلمی کے وہ غنڈے جو اس کی آواز کے اوپر لبیک کرتے ہوئے کسی کو بھی کفر کی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا، ان علماء سے خیر کی توقع رکھنا اس طرح ہے کہ کسی ہجڑے سے اولاد کی توقع رکھ لینا، اولاد مانگ لینا، اور کچھ بھی میں نہیں کہتا۔ تو ایسے علماء کو پھر جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی۔ اصل میں عالم اسلام کا جس نے مقدمہ لڑا وہ تھا عمران خان، اور وہ رہے گا عمران خان۔ عمران خان یہ وہ جس نے الحمدللہ اسلام کا نام بلند کیا، پاکستان کا نام بلند کیا۔ یہ شروع سے غدار تھے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی غداری پیدا ہوں گی۔ جس طرح مولانا مودودی نے، فضل الرحمان کے والد نے، قائد اعظم کو کبھی کافر اعظم کہا تھا، اور پاکستان کے ناپاک منصوبے میں کہا کرتا تھا کہ ہم شامل نہ تھے، تو پھر قائد اعظم ایک پڑھا لکھا بندہ تھا، تو اس نے کیا کہا کہ چلو اگر میں کافر اعظم ہوں، میں شیعہ ہوں، میں کافر ہوں، تو آپ ووٹ گاندھی کو دے دیں اگر وہ مسلمان آپ کو لگتا ہے۔ تو پھر مسلم لیگ کے جو مسلمان برطرف ہو گئے تھے، اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے تھے، اسی وقت انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں دوبارہ واپسی کی۔ پھر یہی وہ مولانا مودودی تھا جس نے بھٹو کے خلاف نظام نفاذ مصطفیٰ کی ایک الائنس بنایا تھا، اور کافی طویل عرصے کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا قیام، ایٹمی پروگرام کا انعقاد، اور اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس کے منعقد ہونے پر بھٹو کی جمہوری حکومت کو برطرف کروانے میں مولانا مفتی محمود کا ہاتھ تھا۔ اس وقت نظام نفاذ مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا۔ یہ شریف اور یہ زرداری اور شریف اور مینگل اور ولی خان، یہ سب اس میں 9 ستارے تھے، شامل تھے۔ نظام نفاذ مصطفیٰ نہ ہوا، بھٹو کی آئینی اور جمہوری حکومت برطرف ہو گئی، اور پھر نفاذ ہوا تو مارشل لا کا ہوا، ایک دفعہ پھر مارشل لا ملا۔ جی سوری، میری آواز، مرشد صاحب آپ سے 10 منٹ چاہیے ہوں گے سر، آپ کو تھوڑا ٹائم دیں گے؟ ہم نے آپ سے کچھ، آپ اگر پہلے اپنے اس کے بعد اگر آپ اپنے خیالات کریں گے تو کچھ سوالات پوچھنے سے آپ سے۔ 1 منٹ مجھے دیجئے معذرت کے ساتھ۔ جی 2 منٹ لیں سر آپ۔ 1 منٹ بس۔ دیکھیں، یہ جو ملاؤں کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ملا جو اس قسم کے ملا ہے جو لوگوں کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ خود بخود ان کو کہا نہیں جائے گا، لیکن یہ دوزخ کی طرف چلنے لگیں گے، تو اس وقت یہودیوں کے جو علماء ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں جہنم، تو کیونکہ ہم اس وقت کے یہودیوں کے عالم تھے، تو آپ لوگ کیوں؟ تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اس وقت کے علماء سو ہیں، یعنی علماء سو کے لیے کوئی بھی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ جو علم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے ان کا انجام ہوگا علماء سو، اور یہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اللہ مجھے معافی دے، کہ یہ شخص، اس کا جو کچھ میں نے سنا اور میں اس کو فالو کرنے والوں میں سے ہوں، تو یہ علماء سو کے نمبر 1 میں آتا ہے۔ جی اوور ٹو یو۔ جی سوری خالد محمود، مجھے لگا بڑے لیول میں جا رہے تھے۔ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ۔ عابد بھائی، بات ہی کوئی نہیں۔ لالا جو آپ نے بیان کیا وہ ابن ماجہ تھی، تو ابن ماجہ آپ نے بیان کی، وہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے جس کو رد کرنے سے کوئی بھی مکتب فکر جس کا رد نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج عمران خان ایک سیکولر کلین شیو وہ ملا ہے جس نے پاکستان کے 23 کروڑ عوام میں 86% کو کہوں گا کہ وہ شعور کی دولت عطا کر دی کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے بول بھی رہا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہو، چاہے وہ فیس بک کے اوپر ہو، یا چاہے وہ کسی چوراہ میں ہو، یا کسی بیٹھک حجرے میں ہو،
یا سر راہ ہو، لیکن وہ حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، آرٹیکلز کی بات بھی کر رہا ہے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کا کسی کو پتہ نہ تھا، پاکستان کے آئین کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ الحمدللہ آج کسی ریڈی والے کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں تو اب آرٹیکل 62 اور 63 کی وہ ایسے تفصیل بیان کرے گا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو دوسری بات یہ کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ خیبر پختونخوا میں نے اس دن بھی مثال دی، آج صبح بھی میں نے مثال دی، تو وہ ایک کارواں اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کی اب ریت چل پڑی ہے کہ اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے گی، اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق مانگے جائیں گے، ان کو گریباں سے پکڑا جائے گا۔ یہ گولی مارو آؤ گولی مارو کی صدائیں تو جو صدائیں ہماری سماعتوں سے ٹکرائیں، انشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا سے ہوتی ہوئی پنجاب اور پھر پنجاب سے بلوچستان اور اسی طرح پھیلتی ہوئی کراچی تک جائیں گی۔ اور اب وہ منظر نظر آئیں گے، وہ منظر نظر آئیں گے جو آپ کو ترکی میں نظر آئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے یہ تھما رہے، تھما اس وقت تک رہے، یہ تھم جائے، تھم اس وقت تک جائے جب تک 8 فروری نہیں آتا، کیونکہ اگر 8 فروری سے پہلے یہ بادل برسنا شروع ہو گئے اور یہ گرجیلی آوازیں شروع ہو گئیں اور یہ للکار شروع ہو گئی اور ادارے اور عوام آپس میں آمنے سامنے آ گئے تو پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے دن تک یہ تھم تھم کر یہ بادل برسیں اور یہ جو آوازیں ہیں یہ آوازیں اسی طرح فی الحال دبی رہیں۔ 8 فروری کو یہ ایک ایسا سمندر بہے کہ ان کو تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے، اور ہم انشاءاللہ امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے۔ مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر ہم ڈالیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے کافی ٹائم پھر بھی لے لیا، اور نظر بھائی کی طرف میں دیکھتا ہوں تو میں نے آئے تو مؤدب انداز سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوں تو شاگردوں کا کام نہیں کہ اتنی تیز باتیں کریں۔ تو میں پھر بھی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ انشاءاللہ جس طرح یہ شوکت خانم کا سپوت ایک دفعہ للکارا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، یہ للکار پھر ہم سنیں گے، اور میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ انشاءاللہ ایمان ہے کہ یہ جو پیٹرو ڈالر تھا انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے بحال کریں گے، اور ہم اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے، سی پیک بھی شروع ہوگا اور باقی بھی ساری ترقیاں ہوں گی انشاءاللہ، کرپشن ختم ہوگی اور کرپشن کے اوپر سزائے موت ہوگی۔ کیوں کہ ہمیشہ دنیا کا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور تاریخ نے کبھی کسی برائی کے اوپر، کسی اچھائی کے اوپر برائی کو جیتتے ہوئے نہیں بتایا۔ اب یہ فلم چل چکی، سارے کردار کھل چکے، اب صرف ایک کردار باقی ہے، اس کا کھلنا باقی ہے۔ اب وہ کردار کھلے تو سارا سد باب ہو جائے گا، اور وہ کردار پاکستان کا سپریم ادارہ وہ قاضی فرائڈ افائزیسا کی عدالت، صرف ایک کردار باقی رہتا ہے، پوری فلم میں ایک کردار باقی رہتا ہے، باقی سب نے اپنے چہروں سے نقاب نوچ کر اپنے مکروہ چہرے ننگے کر دیے، صرف ایک ہی شخص رہتا ہے، اور وہ ہے قاضی فرائڈ افائزی سا، جو اپنا چہرہ اب ننگا کرنا اس کا باقی ہے۔ جو ہی اس نے اپنا چہرہ ننگا کیا، ادھر سے بغاوت کا علم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اوپر عمران خان کی قیادت میں راج کریں گے انشاءاللہ۔ اب راج کرے گی خلق خدا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے کیساں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر غنچۂ گندم کو جلا دو، غوشۂ گندم کو جلا دو۔ تو اوور ٹو یو عابد بھائی، بہت زیادہ ٹائم لے لیا، سب دوستوں سے معافی، اور رکشی بہن میں آپ سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آج آپ نے ادھر میری بروڈ پر کافی انتظار کیا۔ پلیز فار گاڈ سے مجھے معاف کر دیجئے گا، میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے میری بہن لگتی ہیں، اور مجھے امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نظر بھائی، آپ
कुछ रहेंगे ब्रो जी सर। ओवर टू यू सर हाँ जी, इन्होंने सवाल भी ये उठाने बातें मेरे भाई ने की हैं। हाँ, ये जिन्होंने बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बातें की। इमरान खान के बारे में एक बात जो है ना लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको आप देखें, जितने बड़े उलमाए कराम पाकिस्तान दुनिया में भी तक इस्लामिक वर्ल्ड में जितने बड़े बंदे आए हैं, इवन अंबिया कराम जब आए वो क्या लेके आए थे हमारे पास? वो लेके आए थे कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है, उसके अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है, कोई इबादत नहीं करनी। ये अंबिया का पैगाम है। ये इमरान खान अपने पास से कुछ क्रिएट नहीं करके बैठा। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, ये तो बाबा बुल्ले शाह का पैगाम है, ये तो बुजुर्गान दीन का, इस्लाम का। ये जितने भी सहाब यानी कि किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं, ये तिरमिजी, बुखारी, ये लोगों का जिक्र करते हैं, तमाम लोगों का एक ये पैगाम था कि अल्लाह एक है, उसके सिवा किसी आगे नहीं झुकना। और ये मिर्जा साहब को समझ नहीं आई कि अल्लाह एक है, किसी के आगे नहीं झुकना, बस इतना सा फर्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह साइड पे हुआ है, इसको पकड़ोगी अल्लाह की। सर, इमरान खान जो है ना, उसको को वक्त आएगा हमारी जिंदगी में, तो नहीं, हमारे बाद जो हमारे बच्चे होंगे, जो आने वाली नस्लें होंगी, वो इसको कलंदरों में ही समझा जाएगा। सर, ये वलायत में की भी होगी, हमने नहीं किसी को देखा। वो ये बात जो की ना, बाबे नहीं देखे हमने वाकई बाबे नहीं देखे। हमने तो किताबों में सुना है, किताबों में पढ़ा है कि ये फलां बाबा था, फलां बुजुर्ग थे, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। इमरान खान तो हमने देखा है, इमरान खान तो हमारे सामने है। इमरान खान जो है वो तो, अगर मैं उसको ये भी कह दूं, मैंने एक दफा नहीं, मैं एक दफा बड़ी ही सेंसिबल किस्म की मीटिंग हो रही थी किसी जगह पे, काफी से महीने पहले की बात है, करीबन साल से ऊपर हो गया। एक ट्विटर के ऊपर ब्रॉड हो रही थी, ये हो रही थी स्पेस। उसमें किसी बंदे ने कहा, ये खुल खला उस बंदे कहते, मैं खुल खला के कहता हूँ कि इमरान खान अपने टाइम का वली है। अब देखें, ये बात आम आदमी को हजम नहीं होती, क्योंकि ये क्रिश्चियन, ये दाढ़ी रखी हुई है, उसने टखनों से ऊपर सलवार नहीं पहनी हुई है, इसने मामा नहीं लटकाया हुआ। तो मेरा ख्याल है किसी भी इंसान के कलंदर ये वली होने के लिए इतना ही काफी है कि उसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर उसको भरोसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दिफा कर। जिस तरह इसने इस्लाम का दिफा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, जिस तरह इसने अपनी 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 खुददारी बताई, इसने अपना शलवार कमीज का डिफेंड किया, अपनी चप्पल को डिफेंड किया, अपनी छोटी छोटी चीजों को डिफेंड किया, जिस तरह इसने किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई ऐसा मुसलमान नहीं आया, कभी कोई ऐसा लीडर नहीं आया, और ना भी कोई आने के कुछ चांसेस हैं। इसलिए मिर्जा साहब के साथ जो बातें कर रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है कि दूसरा, ये भी ये किसी दोस्त ने कहा था जी, उसकी बहुत सारी बातें अच्छी, देखी, उसकी कोई बात अच्छी नहीं मुझे अब इस वक्त लग रही। जब आप जालिम के सामने खड़े नहीं हो सकते, जब आप उसके सामने खड़े होने का मतलब ये नहीं कि बंदूक ही चुक लेनी, तुसी उन्हें फायर ही मार देना, नहीं। आप उसके सामने खड़े हो, उसके सामने बात तो करें, उसको समझाएं तो सही कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है। जब आप बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है। तो मैंने बड़ी ठीक बातें की हैं। मैं जरा फहीम भाई से सुनना चाहता हूँ। देखें, हमारे ये ब्रॉड जो होती है ना, अभी भाई मैं एक बात को, इसमें सबसे जो जो काम करने वाली जो शख्सियत है ना हम सब में, वो फहीम साहब है। फहीम साहब इज अ पर्सन, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और जितनी उनकी एफर्ट हो सकती है, वो 22 करोड़ का इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते ये फहीम भाई। हमें सारों को सपोर्ट करनी चाहिए उनकी हर जगह पे। और वो गाहे बगाहे जब भी उनको टाइम मिलता है, वो इसी तरफ घूम फिर के आ जाते हैं कि जी लिस्टें बनाए, लिस्टें बनाए, लिस्टें बनाए। सब इधर उधर हो जाते हैं, दाएं बाएं निकल जाते हैं, खबे सजी हो जाते हैं, कोई रोटी खान निकल जाता, कोई किसी के पास निकल जाता। लेकिन फहीम भाई आपको दोबारा वहीं पे लेके आ जाते हैं कि नहीं भाई, वो वोटिंग किसके कितने हो गए, किसके कितने। और बीटीएफ की मुझे एक बात अच्छी लग रही है, वो कैंपेन में लगा हुआ है, वो आज जाके घूम फिर के दाएबा होकर फिर आ जाता है जी फंड रेजिंग के ऊपर। सो हमारा मेन मकसद जो है ना वो यही है, बाकी शुगर मेला साथ साथ चलता रहता है। ये जो है अपना पटवारी और मिर्जा जेलवी, ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा है, दिल बहलाने को अच्छा है ये शुगर मेला करने के लिए। लेकिन हमें अपनी उससे जो सर है ना सर मेन सर टारगेट सर नहीं हटना। जी सर जी सर सर देखें देखें, हमने फहीम भाई को, हमने 3 घंटे हमने यही काम किया। हम 2 बजे थे, ठीक है ना। हमने जिस वक्त ये टॉपिक शुरू किया, देखें आप खुद देख लें, ठीक है। इस वक्त आप देख लें कि क्या हिसाब हो। अब हमारे पास नए बंदे आए हैं, ठीक है। हमारे पास जो नया बंदा आता है वो हम फेम वाले कर देते हैं। हमने 3-4 बंदे दे दिए हैं इन्हें आज, ठीक है। 4 बंदे दिए हैं आज नए, ठीक है ना। मैंने जी, जबरदस्त। अब इसके बाद थोड़ी सी ब्राड को भी चलाना होता है सर। अब आप अनायत भाई आगे लेके चले से, फिर उसके बाद हम फहीम भाई को देंगे जो नए पास आएंगे। अभी मिनट तो अगर हमारे मुझे पास और सारे मिल जाए तो। बल्कि जो नए आगे उनको भी जरा मौका दे। ये मास्टर खामोश बैठा है, ये वासिफ वापस आ गया, ये रक्षी मेरे है गलबन, बहन है कोई गलबन, इनको मौका दें। ये राजा साहब आ गए हैं, ये राजा साहब आप को जरा कंट्रोल कर, ये वही वाले जो कंट्रोल नहीं होते।
صرف جی جی 1 وہی منٹ آگے اگر وہی مجھے والے مل ہو جائے. جی 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 اچھا جی نظر بھائی، جی اس دن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک پٹواری مجھے مل گیا نا، ویسے ہی بات پہ بات آ گئی تو آپ لوگوں کی نظر کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کو میرے ناقص دماغ سے کوئی فائدہ ہی مل جائے یا مجھے کوئی فائدہ آپ سے مل جائے. تو کیونکہ بڑے اچھے اچھے دماغ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک پٹواری آیا تو اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی. تو میں نے اس کو کہا میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہے میری جان، اگر میں تیرے ساتھ بحث کروں تو مجھے اپنے معیار سے اتر کر تیرے معیار پر آنا پڑتا ہے، اور میں اپنا مقام چھوڑ نہیں سکتا اور تو میرے مقام تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جو فرق ہے اس کو مٹانا بڑا لازمی ہے، اور میں تو نیچے اترنا نہیں چاہتا اور تو اوپر جا نہیں سکتا، تو اس فرق کو مٹائے گا کون؟ تو وہ خود ہی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر میرے نال بحث تو سب کوئی نہیں کرنی. میں آخا تو آپ سمجھ گئے ہیں تو میری جان اللہ حافظ پھر نا. تو بس یہ یہی عرض بحث کرنی نہیں، تھی. ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں بحث کرنی. جی سوری آپ. بالکل. جی جی سر آپ لے کے چلیں، پھر ہم فہیم صاحب کو ہم دیں گے. فہیم صاحب کے ہی ہے یہ، اور فہیم صاحب نے ہی کی تھی. اب انہیں ٹائم بھی چاہیے تھوڑا سا، سارا دن کام کرتے ہیں سر. ابھی بیٹھے تھے تھوڑا سا، تو یہ آپ اب روشنی کیا نام ہے، رخسانہ رقصی. رخسانہ بی بی السلام علیکم. اگر اپنا میوٹ کھول کے تو جی سب کو جی سلام جی. میں وہ وعلیکم سن رہی السلام. تھی بات، مجھے ایک چھوٹی سی ایک عرض کرنی تھی کیونکہ فہیم بھائی مجھے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو جانتی ہوں. فہیم بھائی ایک چھوٹی سی بینگ کا پی ٹی آئی ورکر پیڈ ممبر ہونے کے ناطے ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب چاہے جیل میں ہیں تو لیکن ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ان کی انسلٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ان میں ہمارے پارٹی کے ممبرز بھی ہیں، کیونکہ آپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ آپ ایکٹیو ممبر بھی ہیں، سفینہ آپ بھی ہیں. سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو نارتھ مانچسٹر کے جو ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا عقل کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، کچھ کسی بھی چیز کی کمی ہے، اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں، لیکن مجھے میرے لیڈر کی عزت اتنی عزیز ہے کہ ہمارا پورا جو خاندان ہے وہ سارا نون لیگی ہے، لیکن ہم عمران خان کے لیے دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں، اور کس لیول پہ آپ جانتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں وہ. لیکن جب بھی ہم مسٹر آصف بٹ کو یہ بولتے ہیں کہ یہ خان کا جو لیگل ایڈوائزر مسٹر اظہر صدیق نہیں ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو اس نے دلہن کی طرح سجایا ہوا نا، لیگل ایڈوائزر، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، مسٹر اظہر صدیق، خان کا جان نثار خان کا وکیل. سو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی خان کی غیر موجودگی میں کوئی غلط انفارمیشن ہمیں دے؟ کیا ہم لوگوں پہ ایک اچھا ایک میرے جیسا بندہ جو پیڈ ممبر ہے اس کو اپنے لیڈر کے لیے بات اچھی نہیں لگتی؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا آفٹر رجیم چینج میں نے ٹویٹر پہ سپیسز سٹارٹ کیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ، میں بات کرنے کا ہم موقع نون لیگیوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو دلیل سے چپ کراتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارا کس قوم سے واسطہ پڑا ہے. تو کیا ہمارا اپنا پی ٹی آئی کا بندہ اٹھ کے جس کے پاس ایک پوسٹ ہے وہ خان کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو کیا اس میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہماری 12 یہ ریجنز ہیں ان کو انسلٹ فیل نہیں ہوتی کہ ہم کس کو کون سے یہ بندہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے؟ یہ چیزیں مجھے تو بڑی عجیب سی، مجھے اس میں اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتے جی مجھے تو جان کو خطرہ تھا، مجھے عمران خان کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا. جان کو خطرہ شیر افضل مروت کو نہیں ہے، بیچارے کو، عمیر نیازی کو نہیں ہے، گوندل کو نہیں ہے، اس کو کیا نام ہے پنجوتا کو نہیں ہے، بابر بھائی ادھر اس کے بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگ یہاں پہ گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے نا، کبھی بھی میں نے ایسے بات نہیں کرنی تھی. ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کے میرے پاس پروف ہے، وہ بھی میں نے آپ سب کو پرووائڈ کیے، لیکن وہ بندہ وہ جیسی ہوتے ہیں نا نکمی بہو جو ہوتی ہے فیملی میں آ جائے تو پورے خاندان کا شجرہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کی طرح اس کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی یہ اظہر صدیق خان کا لیگل ایڈوائزر ہے. تو کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ یا تو آپ لیگل ایڈوائزر کا نوٹیفیکیشن دکھا دیں یا پھر اس کو بولے کہ اپنے اکاؤنٹ سے ان چیزوں کو ختم کرے. بس مجھے یہ بات کرنی، اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اس پر میں جواب دینا چاہوں گا پلیز. جی ایک میں منٹ، بھائی میں نے اپنی فہیم بہن کا صاحب نا سے عنایت بھائی مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں لندن میں ہوں تو میں ان کی بات پہ کمنٹ کر لوں. جی جی بالکل. پلیز بسم اللہ. میری بہن مسئلہ میں اس کے ساتھ یہ رکشی جو بھی ہے میری بہن، میں میری بیٹی بہن جو بھی ہے، میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں.
میں اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا. یہاں پہ لنڈن کے جو عہدیدار ہیں میں نے فہیم صاحب سے ذکر کیا, ڈائریکٹلی اتنا نہیں کیا, لیکن میں ذاتی طور پہ تقریباً سب کو ہی جانتا ہوں, عمران کو بھی جانتا ہوں, رانا صاحب کو بھی جانتا ہوں. میں کسی کا نام نہیں کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پرسنل سلام دعا ہے, گھر کا آنا جانا بھی, ان کے فیملی ٹرمز بھی ہیں, عمران کے ساتھ بھی اور اس کے رانا حامد کے ساتھ بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ. اور یہ بڑی شد و مدس کے ساتھ لندن میں ایک بیماری پھیلی ہے, اور اس بیماری کو پھیلانے میں چودھری سرور صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. یہ چودھری سرور کون سا, یہ گورنر تھا رہا ہے جو, اور عمران خان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو پیڈ ممبر ہیں اس میں ایک یہ خرابی پیدا ہوئی ہے, اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں, اور پرائیویٹ محفلوں میں وہ بتا رہے ہیں عمران خان کو نہیں پتا, ان کو زیادہ پتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ابھی یہ صرف باہر اس لیے لگژری اٹھا رہے ہیں کہ یہ انگلینڈ میں بیٹھے ان کو پکڑے گا کوئی نہیں, اور بتا دیں گے آپ کو کہ وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, یہ ایڈریس ایشو, یہ اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور اگلے جو آنے والے الیکشن ہوں گے نا, میں اس میں بھرپور طریقے سے کمپین کروں گا. بے شمار لوگوں کو میں سلاؤ میں جانتا ہوں جن لوگوں نے یہ اٹھائے ہیں کنسرن, کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو باہر نکل کے تو بڑا بتاتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور بیہائنڈ دا سین جو ہے نا وہ یہ فہیم بھائی کو اس کے اوپر جو ہے نا انفارمیشن سیکرٹری بھی ہے, ان بھی ہیں, تو ان کو یہ ایشو اٹھانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہیں. آئی اگری میری بہن, میرا بیٹا جو بھی ہے, میں آئی اگری, یہ ایڈریس ہونے والے ہیں ایشو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لاسٹ ٹائم پہ میں نے یہاں نظر پہ صاحب مانچسٹر میں ایک پروٹیسٹ نظر اٹینڈ صاحب کیا یہ تھا. سسٹر کی بات, سوری ٹو ڈسٹرب, سسٹر صاحب کی بات, یار ایکشن جلدی لینا چاہیے. سوری میں بٹ کر رہا ہوں, انٹرفیئر کر رہا ہوں, پر یہ چیئرمین صاحب کے تو بھائی کون میں یار نے ہمت لاسٹ ہے اس ٹائم کی, پہ یہ مانچسٹر میں سرور کو پروٹیسٹ مارے ارینج گولا, کیا یہ الو ایز کا این اوورسیز پٹھا کاف پاکستانی. لیگ کا, ان کو ایکسپیل کریں جناب. یہ میڈم صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں, میں بے شک ریڈیکل ہوں, سب کچھ ہوں, پر میں تو خان صاحب اور جو پارٹی لائن اس کو فالو کرتا ہوں. میں نہیں یہ پسند کرتا یہ ڈبل ٹاک اور یہ. تو میڈم صاحب کے پلیز ایکشن لیں. میں آپ تو بھائی محترم ہیں اور فہیم صاحب تو ہمارے ہیں لیڈر, تو یہ ایکشن لینا چاہیے. یہ کیا بدتمیزی اور بے غیرتی چل رہی ہے, یہ غلط باتیں ہیں. میں نظر سے میں نے لاسٹ ٹائم پہ یہاں پہ سوری پروٹیسٹ میڈم. ارینج کیا یہاں پہ مانچسٹر میں. سو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میری جو کیمپین تھی وہ کافی زیادہ, کیونکہ میرا آپریشن بھی ہوا تھا, اور لا الہ الا محمد رسول اللہ, میں اپنی بیٹی کو 1.5 سال کی تھی, میں اس کو لے کے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو موبلائز کر رہی تھی. پھر میری فہیم بھائی سے ملاقات ہوئی, میں ان کے گھر بھی گئی, فیملی سے ملی, بہت اچھا انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی. ان کی مدر سے ہمارا بہت اچھا ہوا. ان کی مدر کے کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کا نام جنون گروپ رکھ دیا, اور میں نے ان کو ایڈ بھی کیا. لیکن میرے ساتھ کیا ہوا, مجھے بی بی سی اسکوئر میں, جو بی بی سی جو لنڈن یا یہاں پہ جو ہمارا ہے, اس میں مجھے دھکے مارے گئے, میرا پروٹیسٹ بند کر دیا گیا, میری موپیز خان صاحب کی تصویریں سب میرے سے لے لی گئی, اور میرے لیے نازیبا ٹک ٹاک بنوائی گئی میری تصویریں لگوا کے. اب ایک بندہ اگر گھر سے کوئی عورت نکلتی ہے, اگر اس کا خاوند اس کو پرمیشن دے دیتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خاوند نکما ہے, یا اس کے خاوند کی عزت کوئی نہیں ہے, یا میں گھر سے نکلی ہوں یا میری کوئی عزت کوئی نہیں ہے. سو ہم لوگ تو ایز اے پارٹی ممبر ہم لوگ تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اظہر صدیق سر کہتے ہیں میری فیملی کو خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ ہے, دن میں 6 7 وہ بندہ وی لوگ بناتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھڑا دھڑ باتیں کرتا ہے. فار ایگزامپل میں میل ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, میں اپنا بیوی بچے پاکستان چھوڑ کے آ جاتی, کوئی میری بیٹی کو پیچھے سے یا میری بیوی کو اٹھا کے لے جائے, تو مجھے ایسی جان کا کیا فائدہ جب میری عزت ہی خطرے میں ہے. سو یہ چورن بیچنا کم کریں, نہ بیچیں. اگر آپ واقعی آدمی ہیں, آپ میں تھوڑی سی کریڈیبلٹی ہے, آپ سچ کا سامنا کریں, سچ بولیں. اگر آپ عمران خان کو عزت نہیں دے سکتے, تو عمران خان کا نام لے کے آپ اپنی دکانیں کیوں چمکا رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کو جانتے ہیں, ہم تو موت کا بھی سامنا کر لیں گے. آپ تو بھائی میاں ایک پولیس والے کی ٹوپی نہیں برداشت کر سکے. شیر افضل مروت کا دیکھ لیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیسی یہاں پہ یوکے کے اندر دکانیں کھلی ہوئی تھی, کتنے فالوور لوگوں نے لیے, کتنی پروپوگنڈا کیا. پی ٹی آئی کی جو ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ اگر تھوڑا سا بھی ایکشن لینا, خدا کی قسم ایسے بندے کام کرنے والے ہیں. میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے, میں نے یہاں پہ لیڈز میں جا کے کام کیا, میں نے یہاں پہ پریسٹن میں گئی ہوں. سر آپ یقین مانو, لوگ خان کے لیے مرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت سے کیوں نفرت کرتے ہیں یہ لوگ, جو یہاں پہ ہماری جو قیادت ہے کیوں نفرت کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر الیکشن میں لڑتی ہوں اور آپ میرے سامنے کھڑے ہیں, میں الیکشن ہار جاتی ہوں, آپ جیت جاتے ہیں, تو ہمارا لیڈر تو عمران خان ہے نا,
ہمیں تو ہارنے والے کو جیتنے والے کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور جیتنے والے کو ہارنے والے کو دینی چاہیے. یہ نہیں کہ تم میرے ایریا میں نہیں آ سکتے، میں تمہارے ایریا میں نہیں آ سکتا. اب آپ نے پروٹیسٹ ارینج کیا تو میں اپنے لوگوں کو بول رہی ہوں آپ نے اس کے پروٹیسٹ میں نہیں جانا. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کم سے کم یہ تو سوچے کہ اس وقت ہمارا لیڈر کدھر کھڑا ہے. جب یو ایس اے کے اندر ہم سے کمیونٹی کم ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ یو ایس اے میں پاکستانی کم ہے تو 20,000 25,000 کا وہ مجمع لے کے آتے ہیں. تو ہم جس ایریا میں میں رہتی ہوں کرمسل میں، یہاں پہ 25,000 پاکستانی ہیں، تو ہم 10 پاکستانی نہیں نا نکال سکتے. تو ہمیں اپنی پوسٹ چھوڑ دینی چاہیے. ہم نے پوسٹیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں جی فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہوں، میں فلاں ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہوں. مجھے اظہر صدیق نے لٹرلی میسج سینڈ کیا کہ میں تمہارے خلاف لیگل ایکشن لوں گا. اپنے باپ کا ہے تو لے میرے خلاف لیگل ایکشن، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کرے. بس یہ ریکویسٹ ہے کہ خان کے نام پہ یہ جو غلط یہ انفارمیشن جو پھیلائی جا یہ رہی ہے جو اس کو دیکھا جائے. یہ نظر بھائی میں یہ جو آپ جی عنایت اللہ پلیز. جو یہ بہن جو بات کر رہی ہے، یہ اس سے میں 100% اتفاق اس لیے کرتا ہوں. دیکھیے اس سے آدمی کی پوری کیریئر مجھے معلوم ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے. جب یہ جنرل مشرف کا وکیل تھا، یہ کوئی گمنام وکیل تھا. لیکن دیکھیں موقع حاصل کرنے کے لیے آپ ایسی چیز میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ لوگ آپ کا نام جان جاتے ہیں. تو وہی کام اس نے کیا اظہر صدیق نے. پھر اس کا ایک چھوٹا سا چیمبر ہے، اس چیمبر کے تھرو یہ کیا کچھ کرتا رہا. پھر عمران خان کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے تو اس کا نام تو ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر وہ مس یوز کرتا ہے. اس شخص نے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے پاکستان میں، اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. صرف اور صرف اپنے اس کو یعنی اس کو فیس کرنا، اس میں وہ جرت نہیں ہے کہ جس طرح شیر افضل مروت یا اس کا دوسرا ٹیم، خاص کر یعنی جو بھی جڑے ہوئے ہیں پنچوتا صاحب وغیرہ سارے، ان میں وہ کرج ہے کہ وہ فیس کر سکتے ہیں. یہ شخص یعنی میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو کہ مطلب میں کہوں یہ منافق ہے یا یہ ہے وہ ہے. بہرحال اس شخص میں انتہائی اندھیرا ہے. یہ اندھیرے میں جیسا یہ ہے اسی طرح اس کا دل بھی اندھیرا ہے. اور اس کو میں ابھی سے نہیں، بہت پہلے اس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہی ہے آپس میں. ایک دفعہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی عدلیہ کو اتنا انڈر مائن آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم عدلیہ کی وجہ سے زندہ ہیں. میں نے کہا میں نے اللہ کی وجہ سے میں زندہ ہوں. اگر میں عطر من اللہ کی بات کرتا ہوں تجھے صحیح نہیں لگتی، اور وہ عطر من اللہ جو دشمنی میں یعنی فائز عیسیٰ کے بعد 2 نمبر عمران خان کے ساتھ، اور تم اس کی وکالت کرتے ہو اور میرے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی وہی تمہارا رول ہے اصل. یعنی صرف اپنے نام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا یعنی فیس بڑھانے کے لیے. جب آپ شہرت کے بلندیوں پہ جائیں گے تو وہاں فیس بھی موٹا موٹا ملتا ہے. تو جس شخص نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا تو اس نے ترقی کی. لیکن یہ جو لوگ ہیں، میں ایک کا نام لوں گا آپ کو. آپ میرے یوٹیوب کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں. فہیم بھائی کو پتہ ہے آج سے 7 سے 8 سال پہلے سے میں ایک کا نام جن کا لیتا رہا ہوں. آج تک جتنے لوگ بھاگ گئے ہیں عمران خان کا ساتھ دینے کی ڈر کی وجہ سے، ان لوگوں پر میرے 2 3 ویلاگز موجود ہے کہ یہ کیا کرے گا آخر میں جا کر. اس شخص پر میرے موجود ہے، یہ اظہر صدیق پر. کوئی بھی جا کر آپ خان ٹی وی 2 دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہر ایک چیز کا، اور یابی کا نہیں ہے. 6-7 سال پہلے سے، یعنی اسد عمر کون ہے، اسد کیسر کون ہے، فواد چودھری کون ہے، آپ جاتے جائیے، فرق حبیب، ان سب پر اللہ کی فضل سے میرے ایک ویلاگ سے لے کے 3 تک پڑے ہیں کہ یہ عمران خان کو کیسے سٹیپ کریں گے. اور اسی میں یہ شخص سرپرست ہے. اس کو کسی نے نہیں دھمکایا، یہ ویسے اپنے مزے لینے کے لیے ادھر آ گیا، اور نام یہ بنانے کے لیے کہ میں عمران خان کی وجہ سے، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، عمران خان کی وجہ سے کبھی بھی یہ ملک سے باہر نہیں آیا. اس کے خلاف کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے، نہ یہ اس میں اتنا جرأت ہے کہ وہ کمپنی والوں کے سامنے یہ کھڑا ہو جائے. اس کو صرف یہ ڈر تھا کہ میں جتنے کیسز ڈیپینڈ کیے ہیں تو شاید میرے پر بھی ہاتھ پڑے، صرف ڈر کی وجہ سے آیا ہے. اوور ٹو یو سر. جی ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کروں گا اس کو نا. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ کیونکہ انٹرنل معاملہ ہے یو کے چیپٹر کا اور اوورسیز پاکستان کی جو بندے ہیں، میرے خلاف فہیم بھائی کو ایڈریس کرنا چاہیے. رکشی آپ کو ان سے بات کریں.
میں بھی فہیم بھائی سے بات کروں گا اینڈ آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی ریزالو. اس کو زیادہ تشہیر نہیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ریزالو ہونے والی بات ہے، کیونکہ اپرچونسٹ لوگ ہیں نا، جو اپرچونسٹ ہیں، ان کو موقع مل گیا ہے، کبھی دنیا میں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی نہیں ہیں عمران خان کی وجہ سے. اگر مجھے کچھ 40-50 ہزار بندہ فالو کر رہا ہے ٹک ٹاک میں، تو عمران خان کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ میرا تو اس میں کچھ کمال نہیں ہے. یہی اگر یہ دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب کا کیا ہوا ہے، تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہوا وہ خان صاحب کی وجہ سے ملا ہوا. اللہ پاک ان کو زندگی دے. اور آپ کے جو ایڈریس ہے وہ بڑے ایشو جو ہے نا، وہ ایشو ایڈریس کرنے والی آپ نے باتیں ساری کی ساری کی ہیں. یہ جب پارٹی میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم الگ ہوتے ہیں، جب پارٹی کے الیکشن ختم ہوئے تو پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں. یہی طریقہ کار جو ہے نا وہ پارٹیوں کو آگے لے کے چلتا ہے. اگر وہ طریقہ کار اگر آپ نہیں اپنائیں گے اور لیڈر کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی مسجد بنائیں گے، تو وہ اور فوٹو سیشن کا جو شوق ہے وہ جب تک ہمارے اندر رہے گا، تو وہ فہیم صاحب کو پتہ ہے کون کون بندے ہیں، کتنا کتنا شوق ہے. تو بندے اکٹھے کرنے سے زیادہ فوٹو کے اوپر ان کا زیادہ دھیان ہوتا ہے بے شمار لوگوں کا. تو بہرحال یہ چیزیں ایڈریس ہونے والی ہیں، اور ان کو فہیم بھائی کو ایڈریس کرنا چاہیے، چاہے بگاہ مجھے بھی جہاں سے کہیں ایڈریس ہو سکتا ہے آئی ڈو اٹ. اور پیڈ ممبرس کو میرا کنونشن کو بلانا چاہیے. اب یہ دس از دا ٹائم کہ لنڈن میں پورے یو کے کا ایک ایڈریس کریں، اس کو اظہر آرگنائز بھائی کرنے کے لیے کہ ہیلپ وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو آئی بی ود یو. فہیم بھائی اگر سن رہے ہیں، 5 سیکنڈ اگر نہیں تو 5 پھر ان سے بعد سیکنڈ میں بات کریں نظر گے. بھائی، عمران خان کے لیے وکلاء کی کوئی کمی نہیں ہے. میں 3 دن پہلے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہوں گے مزمل خان کو، جو ہمارا صاحب کا ڈپٹی اٹارنی جنرل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رہ چکا ہے، وہ آ کے اور اس کا بیٹا، وہ ان دونوں نے، وہ بیٹا بھی یہاں سے یا لنکنزن سے وہ بارٹلا ہے، انہوں نے ٹیم جوائن کر لیا ہے. اور کس طریقے سے میں ان کو لے کے آیا ہوں. ہر آدمی کی اپنی ایفرٹس ہوتی ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. یہ نام بنانے کے لیے، جو آدمی نام بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو کامیابی نہیں ملتی، وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. یہ شخص صرف عمران خان کو استعمال کرنے کے لیے اپنا نام آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم انٹرنل مسئلوں پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمارے یعنی یہ سب پرخلوص لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں، ان کو سچ اور بلیک اینڈ وائٹ بتانا پڑے گا. باقی جو کچھ فہیم بھائی کر رہے ہیں اس میں 110% سب لوگ اس چیز پر خوش ہیں. انشاءاللہ اصل کام ہمارا وہی ہے، لیکن جو آستین کے سام پہ ان پر بھی بات کرنی ضروری ہے. نظر بھائی، اوور ٹو یو. عنایت اللہ بھائی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ پبلک میں ہم زیادہ ڈسکس نہ کریں، جتنا ہو گیا ہے تو کافی ہے. ہم آپس میں اگر گروپ میں ایک دوسرے کو شیئر کر کے کوئی بات کر سکیں. یو کے جو سارے پیڈ ممبرز ہیں وہ سارے اگر اکٹھے، میں خود پیڈ ممبر ہوں، تو جو پیڈ ممبرز ہیں، جو نہیں بھی ہے پیڈ ممبرز ہیں، وہ دیکھیں. میں نے کچھ باتیں بڑی غلط سنی تھی. فار ایگزامپل وہ ایان کی بات ہے. ایان کو کسی نے مجھے بتایا، جی میں نے ان سے بات کی، میں کہ یار دیکھیں، ایان کو کسی بندے نے جا کے پریس کانفرنس کر دی کہ جی جو ایون فیلڈ کے باہر جو جلوس احتجاج ہو رہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی کسی بندے نے بات کری. میں نے کہا جی وہ آپ نے کیوں کی؟ کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے. میں نے کہا دیکھیں، پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں، پالیسی نہیں ہے جو نا کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں اسٹیٹ کے کسی بھی انسٹیٹیوشن. میں نے حالانکہ دیکھا ہے، میں نے تو کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں وہاں پہ. میں نے کچھ ایسی چیز نہیں دیکھی کہ وہ کیسی کو بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، دس از ناٹ گڈ. ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، عمران خان اندر ہے. اگر ہم اس طرح اور بچے لڑتے رہیں گے، یہ جو تحریک انصاف جو ہے نا، یہ عمران خان نے پاکستان کو بہت بڑا انعام دیا ہے، گفٹ دیا ہے، جس کے اوپر کوئی باپ دادا نہیں بیٹھے ہوئے. یہ ہم لوگوں نے چلانی ہے، آپ لوگوں نے چلانی ہے. اس میں اگر اس طرح لڑیں جھگڑیں گے تو ہم غلط کریں گے. کوئی الیکشن جیت گیا، کوئی الیکشن ہار گیا، کوئی پارٹی کے اندر میں، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جب بات آ گئی پارٹی کی تو پھر ہم نے فالو کرنا اس کو. دنیا ساری میں جمہوریت اس طرح چلتی ہے. اپنی تصویروں کے لیے، چیزوں کے لیے ہم آگے پیچھے ہوں گے تو وہ نہیں ٹھیک ہے. میں عنایت اللہ، میں بات صرف اتنی کر رہا تھا میرے بھائی، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پبلک میں بے شمار اس کو ڈسکس نہ کریں، لیکن بات ہونی چاہیے اس کے اوپر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات نہیں ہوگی تو آگے کیسے چلیں گے. میں ون اوور نظر ٹو یو بھائی عابد بھائی. نظر اچھا بھائی اچھا، نظر بھائی اب میں میں صرف ایک اب بات کرتا ہوں، ایک بات بند کرتا ہوں. ایک بات دیکھیں، یہ چند دنوں پہلے اس نے جسٹس عامر فاروق کی بات کی، کہتے کہ عدلیہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. او بھائی، تم جسٹس عامر فاروق سے امید رکھو گے، آپ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمران خان کا ایک دشمن جج ہوتا ہے، جب اس کو یہ ڈیپینڈ کرے گا تو پھر اس شخص کو میں بحث میں نہیں لاؤں گا تو کیا کروں گا؟ حالانکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن حقائق جو ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں بڑی ڈیپلی ان چیزوں کو یعنی دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی یہ چیف جسٹس پاکستان کو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جو اصل ذاتی دشمن ہے عمران خان کے، اور صاحب کے سامنے ہے سارا کچھ، اس لیے حالانکہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. پہلے کچھ راو رسم تھا معمولی سا، وہ بھی ہم نے توڑ دیا، کیونکہ ایک آدمی کا جو اندر کا آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ چلنا پھر یہ منافقت ہوتی ہے. جی اوور ٹو یو سر. ٹھیک سر کہہ رہے ہیں میں جی کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ سوری علی ڈوگر صاحب آپ بھی نظر کچھ کہہ سر، جائیں نظر یہ سر جو ایشو. مجھے آپ ریموو کر دیں بورڈ سے. نیچے وہ کیا نام ہے ان کا، نصیب کے نصیب ندیم صاحب جو ہے وہ مائک لینا چاہ رہے ہیں، اور فہیم بھائی آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو ہوپ فلی کہ آپ اس پہ نہیں اپنا ایکشن دیں گے. آپ بیٹھے، بڑا اچھا کوشچن اٹھایا آپ آپ بیٹھے. ان کو نہیں کوئی نہیں، میں نیچے بیٹھی، جب مجھے کوشچن کرنا ہوگا میں پھر ان ہو جاؤں گی، تو آپ ان کو مائک دیں، وہ مائک کے لیے بیٹھے ہیں. تو اگر ہم پی ٹی آئی کے لیے بات کریں تو سب کو کون موقع ملے. تھینک یو. کون بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے؟ وہ نیچے ندیم وہ کہہ رہے ہیں سب کو موقع دے بولنے کا. شکریہ. نہیں وہ ندیم نہیں وہ نہیں بات کرے گا، وہ نہیں بات کرے ہمارا اپنا گا. آپ رول بیٹھے رہے. جی علی ڈوگر صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہ جو آپ یہ ہماری بہن نے جو سوال اٹھایا ہے اس علی ڈوگر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ بڑی اچھی کی ہے اور نظر بھائی نے بھی بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو انٹرنل پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک وقتی ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو جیت جاتا ہے نا دوسرے کو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن نظر بھائی بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں ایسا ہے نہیں ہے. پی ٹی آئی میں کینیڈا میں اتنے حالات دیکھ چکا ہوں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے یہ واقعی یار یہ ہوا ہے. تو ایسا ہے نہیں ہے ہمارے لوگوں کے درمیان ایک رفٹ کریٹ ہو جاتی ہے اسی الیکشن کے دوران، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہمارے سیکریٹری ہوتے ہیں ٹاپ پہ، ان کے ساتھ ایک خاص تعلق کی بنا پہ بہت ساری چیزیں اوپر نیچے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں بہت ساری جگہوں پہ پہنچائی بھی گئی تھیں، جس کی وجہ سے ایک رفٹ ہے، اچھی خاصی رفٹ ہے. 3-4 گروپ ہمارے یہاں پہ بھی ہیں. تو وہ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ نے بھی صحیح کہا ہے کہ یہ فورم نہیں ہے بات کرنے کا، کیونکہ یہ پبلک فورم پہ بیٹھے ہیں. ہمیں 10 لوگ ہم اوپر ہیں تو 20 لوگ اور بھی سن رہے ہیں. یہ فورم میرا خیال ہے کہ انٹرنل معاملات کو ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، یہ پبلک معاملات کو ڈسکس کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک اور فورم ہونا چاہیے جہاں ہم پرائیویٹلی ڈسکس کر سکیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ واٹس ایپ گروپ کال ہو سکتی ہے، وہ انسٹا کال ہو سکتی ہے، وہ زوم میٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ریکارڈ کر کے وہ جہاں بھی چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں پھر بعد میں اپنے لوگوں کو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی پبلک فورم ہے، اس پہ تو نہیں ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیں، مجھے کہیں جانا تھا، میں آپ کو سن رہا تھا اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی. اب میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے جانا ہے. ابھی آپ ہم نمل کی فنڈ ریزنگ کی تیاریاں ہیں. شوکت خانم بہت اچھا رہا. ہم اپنے مسئلے چیک کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اندر جانے کے بعد لوگوں میں کیا شوق ہے، وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے یا وہ سستی دکھائیں گے. ہم بھی چیک کریں گے لوگوں کو انشاءاللہ. شوکت خانم میں تو فنڈ ریزنگ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی نمل کچھ ہم انشاءاللہ سر کچھ تفصیل بتائیں. تو ہم نے مطلب ٹورانٹو میں دیکھ لیں، پہلے ایک فنکشن ہوتا تھا، اس دفعہ ہم نے 2 کیے ہیں. ایک جگہ 6 لاکھ سے زیادہ اکٹھا ہوا، ایک جگہ 2.5 لاکھ سے زیادہ اکٹھا. تو اس طرح سے ہم نے چیک کیا ہے کہ خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کی چاہت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا ایک دن جو وہ جیل میں ہے وہ ان کے مخالفین کے اوپر بڑا بھاری گزر رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ہرایا جائے. ایک خوف اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے اور ایک خوف نواز شریف کو بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ چکا ہے مجھے اور شورٹی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ عام سے بندوں کو کھڑا کر کے بھی جیت گئے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. فرض کریں ایک دیکھو نا، بندہ سوچتا ہے نا کیا خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک بالکل عام سے بندے کو کھڑا کریں اور لوگ اس کو آگے ووٹ دے کے آ جائیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ بار بار سروے کرا رہے ہیں اور سروے میں خان صاحب ان کو بالکل بڑے مارجن سے
بیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک خود شاہد بات ہے کہ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دھاندلی کا یہ لیول بھی پاکستان میں موجود ہے کہ ووٹ کسی کے زیادہ ہوں اور جتا کسی اور کو دیا جائے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ لیول بھی موجود ہے. یعنی سارے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ایجنٹ ایسے بٹھا دیے جائیں جو کاؤنٹنگ میں گھپلا کر دیں یا جو ٹھپے زیادہ لگا دیں. یہ بھی ایویڈنس پہلے 2-4 جگہوں پہ اس طرح کے پنچر لگا کرتے تھے,